بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی قادر، پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اسی آیت کے ضمن میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انقلاب اسلامی اور عالمی سازشیں. میں نے کوشش یہ کی تھی کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو مینٹلی جو ہے وہ یہاں تک پہنچا دوں. البتہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور میں بھی اس کو سمجھتا ہوں، اور میرے بھی نظر میں یہ جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹاپکس ہیں دے نیڈ ویری ڈیٹیل ڈسکشنز. یعنی تاریخ کی جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ویسے بھی بہت ہی تفصیل چاہتی ہے. وی نیڈ ٹو کم آل along تھرو دا تاریخ کی جو مقامات ہیں اینڈ ٹو ڈسکس ایوری تھنگ ایوری ایونٹ. اسپیشلی میں اسی لیے اپنی ینگ جنریشن کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو بہت شدت کے ساتھ جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر پوری زندگی میں کبھی موقع نہ بھی ملے تاریخ کو ڈیٹیل میں پڑھنے کا پوری، تب بھی ایک تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو آخری دو مہینے، 2 یا 3 مہینے، البتہ اٹ از بیسٹ ٹو ریڈ آخری 2 years. یعنی آپ خیبر سے شروع کریں کم از کم، اور خیبر سے لے کر آپ پیغمبر کی شہادت تک کو ڈیٹیلڈ، صرف اس ریجن کو ڈیٹیل پڑھ لیں. آپ کی اتنی کوئریز، اتنے مسئلے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، آپ کو چیزیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. جو چیز آپ دریافت کریں گے ان میں سے ایک یہ دریافت کریں گے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ پیغمبر کے زمانے میں اگر راؤنڈ اباؤٹ 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب مسلمان تھے، تو یہ جو 2 سے 2.5 لاکھ مسلمان ہیں ان کا 90% جو ہے وہ آخری 2 سال کا مسلمان ہے. آخری لاسٹ 2 years میں فتح مکہ، فتح خیبر، یہ ساری کی ساری جنگیں پیدل پہ اس کے بعد ہوئی ہیں. 90% آف دا مسلمز آف 2 or 3 years مسلمان. یہ جو صحابہ کی عدالت کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو چاہیے کبھی یہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ یہ جن صحابہ کی باتیں کر رہے ہیں 90% آف دیم ور اونلی 2 or 3 years آف مسلمز. مجھے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آتی کہ 2 یا 3 سال میں ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے والدین مسلمان، ہم دین کو پہچانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ پڑھتے ہیں، قرآن سے آشنا ہے، کام سے آشنا ہے، ایوری تھنگ وی ہیو. اسٹل ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو 40 سال اتنا پڑھنے لکھنے سب کچھ کرنے کے باوجود ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم عدالت کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سا معجزہ ہے کہ جو ساری زندگی مشرک رہے، کافر رہے، یہودی رہے، عیسائی رہے، وہ آخری 2 سالوں میں بڑے زبردست مسلمان ہو گئے. تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبر کے زمانے میں پیدا کرتا، میں ساری زندگی شراب پیتا، ساری زندگی بت پرستی کرتا، آخری 2 سالوں میں بہت اچھا مسلمان ہو جاتا، ایسا کہ بس پھر میں بہت اچھا ہی رہتا. I don't know یہ معجزات کہاں سے لے کر آئے. پھر اس کے علاوہ کیا پیغمبر کے زمانے میں جو ہے وہ قضا اور حدود جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی؟ کیا پیغمبر نے کوئی کیا نام ہے چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے؟ کیا پیغمبر نے زانیوں کو جو ہے وہ رجم نہیں کیا، سزائیں نہیں دیں، قاتلوں کو سزائیں نہیں دیں؟ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی باہر سے آتے تھے؟ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کو یہ صحابہ کہتا ہے. میں اس داستانوں میں نہیں جانا چاہتا کہ حتیٰ بدر کے صحابی جو ہیں وہ ان کے بارے میں ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ کیا کیا کارنامے کرتے تھے.
تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اور اسے ایک نیند ہے، بہرحال آپ نہیں اس سے بیدار ہونا چاہتے تو آپ کی مرضی نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بیدار نہیں کرنا چاہتا، تو ہم اور آپ کیا چیزیں، خیر. لیکن وی ہیو ٹو ڈسکس تھنگز ان ڈیٹیلس. تو آپ اگر پیغمبر کے زمانے کی آخری 2 سال کی بھی ہسٹری کو اچھی طرح پڑھ لیں گے تو ایک تو بات آپ کو یہ پتہ لگے گی کہ 90% آف دا مسلمز آف دی لاسٹ 2-3 ایئرس، اور اس لاسٹ 90% یہ جو ہوئے ہیں، کیا یہ شوق سے ہوئے ہیں؟ کیا یہ دین اسلام کی جو تبلیغات اور پیغمبر کو دیکھ کے ہو؟ نہیں. یہ بھی اپنے زمانے کا ایک جوک ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ پیغمبر نے اپنی پوری زندگی 23 سال کی زندگی میں سے 20 سال ان کے درمیان میں گزار دیے تبلیغ کرتے ہوئے، 20 سال میں نہیں ہوتا، آخری 3 سال میں کیا پیغمبر نے کوئی سور پر کے پھونکا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے؟ بہت واضح سی باتیں ہیں. یہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے یہ حضرت علی کی تلوار کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، اینڈ دیٹ از ویری آبویس اینڈ اٹس سمپل سی بات ہے. اس کے اندر کوئی اصلا دوسرا جو ہے وہ شک نہیں ہے اس میں کہ آپ جو ہے وہ شک کریں کہ اس میں سے کوئی یعنی یہ غلط ہو سکتا ہے. اور اسی وجہ سے کل جو میں لاسٹ لیکچر میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ امیر المومنین یہ جو منافق کامیاب ہوئے، کیوں ہوئے منافق؟ اس لیے کہ اس منافقوں کے پیچھے ایک 90% ٹولہ وہ بیٹھا ہوا ہے جو 2 یا 3 سال میں علی کی تلوار کی وجہ سے، اگر یہ کسی حد تک مسلمان ہوئے بھی ہیں تب بھی یہ اتنے اچھے مسلمان نہیں ہوئے کہ ان کے دل سے علی کا بغض نکل جائے، وہ بھی اسپیسیفکلی عربس جو کہ اس معاملے میں بدترین افراد سمجھے جاتے تھے. یعنی آپ نے ان سے دشمنی پال لی، آپ نے ان کا کوئی بھائی کوئی رشتہ دار قتل کر دیا ہے اور وہ بھول جائیں، اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ آخری 2 سالوں میں کوئی معجزہ کیا پیغمبر نے کہ ان کی جو ہے نا پوری کی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ معجزہ کر دیا تھا تو مجھے پھر تاریخ اسلام صرف یہ بتائے کہ خلفاؤں کی جو قتل کیا گیا ہے، امیر المومنین جو قتل ہوئے ہیں، حضرت امام حسن، اور پھر 50 سال میں، یعنی وہ جو پیغمبر نے سور پھونکا تھا اس کا اثر صرف یہاں تھا، تو 50 سال میں جو امام حسین علیہ السلام کو اتنی بے دردی سے قتل کریں، یہ کون لوگ ہیں؟ بات یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کر جو ہے وہ دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ رکھے رہے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں پڑتا. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ جو آپ اسلامک ہسٹری سے دنیا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس کو اسلامک ہسٹری کرنا چاہتے ہیں، دیٹ واز ناٹ اسلامک ہسٹری. وہ جو ہسٹری تھی وہ ساری کی ساری مسلم ہسٹری تھی، ان مسلمانوں کی کہ جو زبردستی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے اور جو اصل اسلام اور اس کے جو نظام تھا امامت اور ولایت کا اس کے مقابلے پر تھے. تو میں نے آپ کو کل عرض کیا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کا جو پہلا امام، اب یعنی اسلام جس کو حاکم بناتا ہے، پیغمبر تو ہیں ہی، پیغمبر حکومت بنانے والے ہیں. اب بنانے کے بعد یہ جو حکومت ٹرانسفر ہو رہی ہے اور ٹرانسفارمیشن میں جو پہلا حکمران آنا ہے جس نے آ کر حکومت کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے اور پھر اس کو صحیح معنی میں اجرا کرنا ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام. آپ کی واقعاً میں بتاؤں کہ پیغمبر کے علاوہ یعنی حتیٰ انبیاء میں بھی کوئی ہوتا، آئی ڈونٹ تھنک کہ جس قدر ان منافقوں نے ڈیپ کام کیا تھا اور جہاں تک یہ چیزوں کو لے کر گئے، اگر امیر المومنین کے علاوہ کوئی ہوتا دین بالکل ختم ہو چکا ہوتا. یعنی ہمیں امیر المومنین کی جو حقیقی شخصیت کی قوت ہے نا وہ عین اسی جگہ پہ. علی کی قوت جو خیبر میں آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ قوت یقین کریں کچھ قوت نہیں ہے اس قوت کے مقابلے میں کہ جو علی نے منافقوں کے مقابلے پر دکھائی ہے. یعنی کفار کے مقابلے پر میرے مولانا جو اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ قدرت اتنی شدید نہیں ہے جتنی وہ قوت شدید ہے جس کو آپ نے منافقوں کے مقابلے پہ کیا. اس لیے کہ منافقوں کے مقابلے پر میرے مولا کو جس قوت کا اظہار کرنا ہے وہ صبر کی قوت ہے. بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں تمام تر قدرت آپ کے ہاتھ میں ہو، لیکن دین کی حفاظت اس وقت صبر کرنے میں ہو. مجھے نہیں پتا کہ کتنا مضبوط کلیجہ چاہیے کہ آپ کے سامنے دروازہ آپ کا جل رہا ہو، فاطمہ جیسی زوجہ جو ہے اس کو اس طرح سے بے حرمتی کی جا رہی ہو اور مولا کائنات صرف دین کی حفاظت کے لیے خاموش. علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ علی کا احسان ہے کہ آپ نے اس وقت جو سازش تھی، میں کبھی چونکہ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں گا کہ یہودی کس طریقے سے دین اسلام کے لیے میں انٹروین ہوئے، انہوں نے کیا. دیکھیں یہودیوں کا جو اصل موطن اور اصل وطن ہے وہ فلسطین اور روم اور یہ علاقے ہیں. اسی طرح سے عیسائیوں کا بھی جو اصل وطن ہے وہ ہے. اور ان میں سے یہودی جو ہیں یہ سارے کے سارے بزنس مین تھے، یہ تجارت کرنے والے لوگ تھے، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے لوگ تھے. ان کا اصل خدا اس زمانے میں بھی پیسہ تھا، آج بھی پیسہ ہے. تو کویسچن ہے اس کہ پھر یہ مدینہ میں کرنے کیا آئے تھے، مکہ میں کیا کر رہے تھے؟ مکہ واز دا ڈرائی پلیس.
اصلاً تجارتی اعتبار سے مکہ کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی. وہاں کے ٹھیک ہے، وہاں کے اپنے رہنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کی وجہ سے، جو لوگ کعبہ کو ماننے والے تھے ان کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا، اور پھر قافلے لے کر مثلا شام جانا، یمن آنا، یہ ٹریک یہ لوگ یوز کرتے تھے. اور اگر میں بتاؤں تو یہاں کے لوگوں کی عمارت کو اگر آپ جیسے یوں کنسیڈر کریں آپ کہ پاکستان میں جو بہت امیر ہوگا کتنا امیر ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ انگلینڈ چلے جاتے ہیں یا آپ امریکہ چلے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ بھائی یہ تو عمارت بالکل کچھ اور ہے، پاکستان کا امیر ان کے سامنے تو تقریباً کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹ سچویشن واز دیئر. یعنی روم کی عمارت اور آپ اگر رشیا کی عمارت کو، پرشیا کی یعنی ایران کی عمارت کو کنسیڈر کریں گے تو عرب کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا اس اعتبار سے. لیکن اس نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان میں مثلا جنگ بدر میں آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ہفتہ یا 10 دن یہ لوگ جو ہے ان کا لشکر جو 1000 کے قریب افراد تھے وہ مکہ کے اور مدینہ کے اطراف میں رہا ہوگا، تو اس دوران تقریباً یعنی اگر یہ آپ اس کو اندازاً 10 ایک دن لگا لیں کہ یہ لشکر مکہ سے چل کر اور مدینہ تک آیا، اور جنگ لڑنے کے دن تک، کیونکہ جنگ لڑنے کے بعد تو بھاگ گئے وہاں سے، اور بھاگ کے پھر آہستہ آہستہ مکہ میں دوبارہ جمع ہوئے، جیسے تیسے پہنچے، 70 کے قریب مارے گئے، 70 کے قریب پکڑے گئے، تو تقریباً 1000 کے قریب بندہ تھا. آپ تاریخ جا کر دیکھیں کہ روزانہ 10 اونٹ نہر کیے جاتے تھے. اب یہ لوگ جو ہیں تاریخ میں جا کر ان کے نام دیکھیں، یہ مزیدار بات ہے، بدر کے جو سپورٹرز تھے وہی بعد میں چل کر اسلام کے جو ہے وہ امپورٹنٹ رکن بنتے جا رہے ہیں. یہ دیز آر دا جوکس. یعنی اسلام کے بدترین دشمن بعد میں اسلام کے بہترین دوست بن گئے، اور جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ عجیب واقعاً ان کی وہ ہے منطق، میں آج تک نہیں سمجھ سکا. خیر میں پھر وہی کہوں گا جو اندھیرے میں رہنا چاہے خود سے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ روشنی میں نہیں لے کر آتا، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کو راستہ دکھائیں. بہرحال اب انہی لوگوں میں مثلا 10 اونٹ نہر کرنا، ابھی آپ کو میں اس وقت کہوں کہ آپ جائیں ذرا ایون ڈیفنس میں کھڑے ہو کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر ان سے کہیں کہ جی 10 اونٹ قربان کرنے ہیں، تو وہ بھی 10 منٹ تک یہی سوچتے رہیں گے کہ 10 اونٹ، یعنی اٹس ناٹ ایزی عزیزان من. اتنا پیسہ اس وقت لوگوں کے پاس تھا، ایک نہیں 10 لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے وہ سپورٹ. ابو لہب 4000 درہم جو ہے وہ سپورٹ کے لیے دیے اس نے، 4000 درہم. میں پھر آپ سے کہوں گا کہ درہم کا معنی سونے کے سکے ہیں. 4000 سونے کے سکوں کا نام لے کر آپ ذرا ایون آپ پاکستان میں کہہ رہا ہوں نا ڈیفنس میں کھڑے ہو کر کسی سے کہیں تو وہ بھی آدھے گھنٹے تک سوچتا رہے گا کہ 4000 درہم کیا ہوتا ہے. یعنی اس سب کے باوجود بھی ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ تھا. لیکن بہرحال دیٹس another اسٹوری، اس کو انشاءاللہ بعد میں بات کریں گا. بات ساری یہ ہے کہ یہ جو یہودی یہاں پر آ کر آباد ہو گئے ہیں، ان کا مقصد اب مثلا کتنے یہودی ہیں جو پاکستان میں بزنس کر رہے ہوں گے؟ سائڈ بزنس تو کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی پاکستان میں بزنس کیوں؟ اصل بزنس جو ہے وہ امریکہ میں یا مثلا رشیا میں یا چائنا میں، اس میں انگلینڈ وغیرہ میں، ان جگہوں پر ہے. چائنا میں اگر بزنس پڑے گا تو وہاں چلے جائیں گے. تو جہاں بہت پیسہ ہوگا، میگا منی، یہودی آپ کو وہاں جاتا ہوا نظر آئے گا. تو یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ یہاں پر ان کی جو پلاننگ تھی، چونکہ ان کے پاس مصدقہ اور بہت اوتھینٹک ریسورس موجود تھے کہ آخری نبی نے یہاں آنا ہے، اور یہ 2 وجہ سے آئے تھے. یعنی ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو با ایمان تھے، اور ان کے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ اگر ہم ہوں گے تو ہمارے درمیان سے، یعنی ان کا ایک گمان یہ تھا کہ آخری نبی بھی جو ہے وہ اسحاق نبی کی اولاد سے آئے گا. تو اس میں ان کو یہ ہوا کہ بھئی جب ہم وہاں ہوں گے ہی نہیں تو کیسے آئے گا؟ تو ہم ہوں گے تو آئے گا، اس لیے وہ لائے گئے تھے کہ اس امید میں کہ آخری نبی ہمارے ہی درمیان سے آئے گا. اور اس میں قرآن کی آیات بھی ہیں، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. ادھر سے جو ہے وہ دوسرا گروہ جو شیطان پرست تھا، جو انبیاء کو قتل کرنے والا تھا، وہ بھی اپرچونٹی اویل کرنے آ گیا کہ جیسے ہی آخری نبی آئے گا وہیں پر اس کو قتل کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے پوری پلاننگ کی، اور حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام نے، بعد میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان سے پیغمبر کو اپنی حفاظت میں رکھا اور ان کی حفاظت کی. اب اس سب کے بعد میں نے عرض کیا تھا کل بھی آپ کو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی جتنی بھی سازشیں تھیں، انہوں نے پیغمبر کی شہادت سے پہلے اسامہ کے جو لشکر تھا اس کو جو ہے فیل کروایا. جو منافق مسلمانوں کے درمیان میں تھے ان کو سپورٹ کیا، اور اس سپورٹ سے ثقیفہ کا سارا واقعہ پیش آیا. پھر اس وقت وہ ٹائم تھا کہ اگر اس وقت امیر المومنین تلوار اٹھا لیتے ہیں تو ان منافقوں کے درمیان میں ہی اس طرح کا سلسلہ چلے گا، یعنی جنگ کی ایک ایسی کیفیت کریٹ ہوگی، یا اس طرف ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی قتل ہو جائے گی کہ جو پھر اگین
امیر المومنین کے خلاف ایک بہت بڑا ایک ایسا شورش اور ایک ایسی کیفیت ایجاد کر دیتا کہ جو حتماً یا امیر المومنین کے جو ہے وہ شہادت پر منجر ہوتی اور اہل بیت کی شہادت پر اختتام ہوتی، یا اس طرف سے ایک بہت بڑی تعداد کہ جس کا اینڈ رزلٹ، یعنی آج بھی آپ بیٹھ کر اگر سازش کو کیلکولیٹ کریں تو علی کی تلوار اٹھانے کا مطلب اسلام کا خاتمہ۔ اب اگر یہ دشمن جانتے تو امیر المومنین نہیں جانتے، امیر المومنین بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ لہذا اب امیر المومنین نے کیا کیا، جو پلان اختیار کیا کہ آپ نے کہا بیک سٹیپ پر رہ کر اسلام کا تحفظ، یہ سب سے سخت ترین کام تھا جس کو امام امیر المومنین نے، اور آپ کے خطبوں میں اس کے جو الفاظ ہیں وہ ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے خار میرے گلے میں ہے، آنکھ میں میرے جو ہے وہ کانٹا ہے، اور میں نے اس کو جو ہے وہ گلے میں ہڈی اور آنکھ میں کاٹا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے امام نے۔ یعنی کتنی مشکل سے امام نے، اور میں پھر سے کہوں گا کہ جناب امیر کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ آپ ان ساری کیفیات کو برداشت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اسلام کو جو ہے وہ سیف سائڈ پہ افراد تیار کرنا، تربیت کرنا، آپ ہی کی تربیت کے نتیجے میں جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعض اصحاب، لیکن امام حسن مجتبیٰ کے دور کے بعد یعنی وہ ساری کی ساری ٹریننگ ہے جو کہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین نے اس 20 سال میں کی، اور وہ کام انجام دیے کہ جب امام حسین کربلا کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو کم از کم بھی آپ کے پاس 72 ایسے مخلصین نکل آتے ہیں کہ جو تاریخ انسانیت کے رخ کے اور دھارے کو بدل دیتے ہیں۔ ان 72 کی قربانی اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے دین مبین اسلام کو، میں نے کہا نا اسلامک ہسٹری الگ ہے، مسلم ہسٹری الگ ہے۔ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا مسلم ہسٹری۔ مسلم ہسٹری اس وقت اسلام کو ختم کرنے کی کوششوں میں ہے، اور اسلامک ہسٹری اسلام کو بچانے کی کوششوں میں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اسلامک جو ہسٹری ہے، اسلام کی جو طاقت ہے، اس کو ایک ایسا زبردست جھٹکا دیا کہ جس نے کئی انقلابات کو جنم دیا۔ توابین، قیام مختار، شہید فخر، اور ایک لائن سے ہے زید شہید، یہ سارے کے سارے انقلابات ہیں کہ جنہوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جو یعنی اب آپ کی نام نہاد مسلم ہسٹری ہے، جو میں صاف الفاظ میں کہوں گا کہ مسلم ٹائرنٹ بادشاہوں کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینا شروع کیا، اور ان کے ٹف ٹائم دینے میں خود بخود جو اسلامک اور مسلمانوں کی ایک کیفیت ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی گئی۔ امام جعفر صادق کو جب موقع ملا تو آپ نے ایک بڑی تعداد میں اپنے شاگردوں کو تیار کیا، محمد باقر علیہ السلام نے تیار کیا، اور پھر اسی طرح سے ایک سلسلہ چلتا رہا کہ جس میں آپ نے افراد کو تیار کیا، اور غیبت تک جو ہے وہ آپ ایک ایسی ٹیم تیار کر چکے تھے علماء کی، اور ایک ایسا سلسلہ قائم کر چکے تھے کہ جس کے اوپر ائمہ کو یہ یقین تھا اور اطمینان تھا، اور امام غیبت میں گئے۔ لیکن امام میں غیبت میں جانے کا مقصد وہ یہ نہیں تھا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں شیعہ اور یہ سوچتے رہیں کہ جی یہ اس طرح کے حالات اور اس طرح کی علامات ہوں گی تو امام ظاہر ہو جائیں گے۔ نہیں، ائمہ کا جو مطلب غیبت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اپنے لیے سیاسی اعتبار سے اس پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے امام کے لیے اپنے افکار کو جمع کریں، اپنی قدرت کو جمع کریں، اور اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچائیں کہ جہاں پر ہم اب اللہ کے حضور یہ بات پہنچا سکیں کہ وی آر ان دا پوزیشن ناؤ کہ اگر تو اپنی آخری حجت کو بھیجتا ہے تو اب ہم حفاظت کرنے اور اس کا ساتھ دینے، اور تیرا جو دین ہے کہ جس کے لیے تو نے کہا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کام کے لیے ہم آمادہ ہیں پولیٹیکلی۔ اب ہم فزیکلی بھی آمادہ ہیں، علمی طور پر بھی آمادہ ہیں، سیاسی طور پر بھی آمادہ۔ اب دیکھیں تشیع طور تاریخ میں تشیع کے اوپر جھوٹ، بہتان، پوری حکومتوں کی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ ٹی وی پہ دیکھیں، جس کا جو دل چاہتا ہے شیعوں کے اوپر آ کے بہتان لگاتے رہو، تمہارے اس بہتان کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ تم سارے کے سارے یہ وہ لوگ ہیں، ان سے یقین کریں ہمارے پاس بولنے والے افراد نہیں ہیں، ورنہ ان کو بیٹھ کر یہ کہا جائے تم لوگ صرف اور صرف تاریخ میں منافقوں کی پیداوار ہو، تم لوگ خود منافق ہو، اگر نہیں ہو تو آپ منافقت پہ ڈسکشن کرو، نکالو قرآن میں کس کو قرآن نے منافق کہا ہے، کس طرف اشارہ کہا ہے، نکالو تاریخ سے وہ چہرے الٹو، تو پھر وہ ساری چیزیں خود بخود سامنے آ جائیں گی۔ کون تھے جو بدر میں منافق کہلائے، کون تھے جو احد میں منافق کہلائے، کون تھے احد میں بھاگنے والے، کون تھے خندق میں جو ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے فی قلوبہم مرض۔ سورہ احزاب جا کے پڑھیں نا، سورہ احزاب میں کس کو کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض؟ منافق تھے۔ تو خندق میں جو منافق ہیں، پھر صلح حدیبیہ میں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبوت میں شک تھا، کون تھے یہ لوگ؟ منافقوں کی، خود منافقوں اور منافقوں کی جو ہے نا وہ اس کے لیے حفاظت کے لیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ پیغمبر کی زبان سے جس کو باغی ہونے کا وہ ملا، اس کے متعلق جھوٹی حدیثیں، جس نے کبھی مکہ میں مدینہ میں ٹائم نہیں گزارا اس کو جو ہے وہ جھوٹا کاتب وہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پتہ نہیں خال المومنین اور کیا کیا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو یہ تم جھوٹ کا پلندے میں اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے اور کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لیکن اس بیوقوفی کا اور اس کا حماقت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان دی اینڈ وہ سامنے آ رہا ہے. اور اسی حماقت کی وجہ سے آج یہ ساری حماقتیں نا، اب جب ذرا سا اب وہ ہوا ہے، چیزیں کھلی ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہوا ہے، کتابیں وغیرہ اویلیبل ہونا شروع ہوئی ہیں. اب جب لوگ پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں جی خدا شیعوں کا قرآن کہاں ہے. تو جب ان کو ملتا ہی نہیں ہے کوئی ایسا قرآن، اصل جو وجود ہی نہیں رکھتا ایسا کوئی قرآن، تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ 1400 سال سے ہمارے جو مولوی ہیں وہ جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں. تو جھوٹوں کا مذہب کہاں تک چلے گا؟ یہ بس ان کی بھی آخری انشاءاللہ کہانی اللہ نے چاہا تو ظہور امام زمانہ علیہ السلام نزدیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے کل بھی آپ کو یہ سوال دیا تھا کہ کیوں 1200 سال سے نہیں ہو رہا تھا؟ 1200 سال میں آپ ایسا نہیں کہ علائم ظہور پیدا نہیں ہو رہے، کچھ علائم ظہور ایسے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ اجرام فلک کی اور ان کے اوپر ہونا ہے، وہ بھی اس وقت ہوں گے کہ جب آپ اور ہم جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچے ہوئے ہوں گے. 1400 سال میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ طاغوت کے لیے کبھی بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں بنے تھے کہ طاغوت پھر اپنی اصل شکل میں سامنے آئے. تو طاغوت تو آپ کو دبا کر، ڈرا کر، دھمکا کر ان تمام ہیلوں کو استعمال کرتا رہا ہے. اب اس سارے فیز میں، یعنی آپ پیغمبر کے زمانے سے شروع کریں، ائمہ کی کوششوں کو شروع کریں، آپ ٹولیوں میں کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں. یہ جو درمیان میں کہا جاتا ہے جی شیعہ حکومت مصر میں شیعہ حکومت نہیں تھی، مصر میں اسماعیلیوں کی حکومت تھی. شیعوں نے بعض جگہوں پہ درمیان میں مثلا جیسے صفیوں کی حکومت سے، یہ بھی شیعہ حکومت نہیں تھی، یہ شیعوں کی حکومت تھی. جیسے میں نے کل ڈفرینشیٹ کیا تھا نا اسلام اور مسلمانوں کی حکومت. مثلا صفیدس کی حکومت بیسیکلی کیا تھی کہ کچھ شیعہ ہیں جو کہ لشکر تیار کر کے کسی چیز پر غلبہ پا کر بادشاہ ہیں وہ بھی، اور انہوں نے اگر بعض علماء کو جو ہے وہ موقع دیا اور انہوں نے اگر کام کیا، دس واز ناٹ مینٹ، یہ کبھی بھی وہ نہیں چیز نہیں تھی. اس لیے اس زمانے میں آپ کی حرکت اس طرف نہیں گئی. ان بے وقوفوں کو اگر اس زمانے میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اعتبار سے یہ موقع دیا ہے کہ آپ نے جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا آپ اسی زمانے میں فقہا کی ولایت اور فقہا کے نظام اور اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتے. تو انہوں نے صرف بادشاہت کی ہے. مثلا جیسے آپ انڈیا میں آ جائیں، مثلا انڈین ہسٹری میں تو بہت سارے، جیسے حیدرآباد کا جی بادشاہ جو ہے وہ شیعہ ہو گیا ہے. اب اگر وہ شیعہ ہے حیدرآباد کا سلطان یا بادشاہ یا جو کوئی بھی، تو وہ اپنے علاقے میں تشیع اس لیے پھیلی ہوئی ہے کہ جی وہ شیعہ ہیں. ورنہ اس کے علاوہ انہوں نے کہیں پر بھی علماء کو اور اس کو جو ائمہ چاہتے تھے کہ دین کے، دیکھیں جب بھی دین کی حکومت کی بات ہوگی کہ دین آپ کے اوپر آ کر حکومت کرے، تو دین کی حکومت وہ شخص نہیں کر سکتا جو دین سے نابلد ہو. لہٰذا جو سسٹمیٹک امام کی غیبت میں، امام کے غیبت کے دور میں آپ کا جو کمبینیشن ہونا وہ یہ چاہیے کہ آپ کا ایک ولی فقیہ، ایک ایسا شخص جو کہ دین کو پوری طرح سمجھتا ہو اور اپنی ہوا و ہوس کا جو ہے وہ پجاری نہ ہو، یہ ساری کوالٹی اس کے اندر موجود ہوں، اور ایک نیچے سے فورس ایڈمنسٹریٹو اس کو سپورٹ کرے کہ جو اس کی نظارت کے تحت اور پورے اسلامک آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کرے. اب یہ کانسیپٹ اور اس کو ڈیولپ کرنے میں یہ ہمارا قصور ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ہم سے جو پہلے کے لوگ ہیں، اللہ کرے کہ ان کے پاس کوئی جو ہے وہ جواز ہو اس بات کا، اور وہ قیامت کے دن وہ جواز پیش کر سکیں کہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جواز قابل قبول ہو. ورنہ ایون میں ابھی اپنے آپ سے اور آپ سے کہتا ہوں کہ اس پہ غور کیجئے کہ اب اسلام میں، یعنی یہ جو سارا سلسلہ چلا اور آپ نے 1200 سال گزار دیے، 1200 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 1100 سال کے بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم پر سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے اس تبدیل ہوتی ہوئی فضا میں، دیکھیں آپ ذرا سا انقلاب کے زمانے کو جا کے ریڈ کریں تو طاغوت جو ہے وہ اسلام کو ختم کرنے کے بالکل اینڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس نے جتنے بھی یہ ہو سکتے تھے، کیا نام ہے، ان کے کیا نام ہے اسلامی ممالک تھے، ان کے سربراہوں کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا. سارے کے سارے اہم سربراہ ان کے کنٹرول میں تھے. ایک طرف صدام، ایک طرف جو ہے وہ حسنی مبارک، اور ایک طرف جو ہے وہ کیا نام تھا اس کا، قذافی جیسے ملعون اور خائن. یہ پورے اسلامک ورلڈ میں انہوں نے خائنوں کو جو ہے نا تیار کر دیا تھا، اور بالکل ان کی کیلکولیشن کے مطابق انہوں نے اگلے جھٹکے میں اسلام کو بالکل تباہ کر دینا تھا. اور اسی پلاننگ کا نتیجہ رضا شاہ تھا ایران کے اندر، جس نے جو ہے وہ ایران کو جو ہے وہ تہران کو جو ہے وہ پیرس بنا لیا تھا جناب. اور پیرس کا مطلب آپ اگر تھوڑا سا بیٹھ کے کنسیڈر کریں، بے حیائی، بے شرمی، شراب، زنا سب عام کر دیا تھا. یعنی اگر خاتون چادر پہن کے، یہ آج کی بات نہیں ہے بابا، یاد سے 40 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. آپ کے شیعہ ملک کا بظاہر اور شیعہ بادشاہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ چادر پہن کر آنے والی عورتوں کے جو ہے وہ چادروں کو کھینچا جا رہا ہے، نماز پڑھنے والوں پر ہنسا جا رہا ہے، شراب نوشی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا تھا.
عین اس مرحلے میں کہ جب طاغوت اپنے طور پر یہ سمجھ چکا تھا کہ اب ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر ہم نے سب کچھ تہس نہس کر دینا ہے، اسلام کی شکل بالکل تباہ کر دینی ہے، عین ان کے سینے پر ایک زخم لگانے والا خمینی کبیر جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور وہ عین طاغوت کے سینے میں ایسا خنجر گھونپتا ہے کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ انقلاب اسلامی کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ اچھا، اب کنسیڈر کیجئے گا اس کو کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امام خمینی ہے کہ جو یہاں پر جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں۔ عین اس دور میں ہمارے پاس جو ہے جہاں پر امام خمینی یہاں پر ہیں، عراق کے اندر جو ہے نا وہ شہید صدر موجود ہیں، اور شہید صدر کی فقاہت، شہید صدر کی سیاسی نظر، شہید صدر کی عرفانیات، تمام چیزوں میں میرا اپنا شاید ناقص رائے ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپلیکیٹ آف امام خمینی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک وقت میں دو خمینی ہیں، جو ایک عراق میں ہے اور ایک جو ہے وہ ایران سرزمین سے ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ عراقیوں نے اسی طرح سے خنجر گھونپا جس طرح سے امام حسن کے ساتھ غداری کی تھی، یعنی تو 1200 سال گزرنے کے باوجود بھی وہی خائن طریقہ کار ان کا، اور اس کے مقابلے پر ایرانیوں نے ثبوت دیا۔ انہوں نے امام خمینی کے پیچھے کھڑے ہو کر اسلامی حکومت بنانے کے لیے جو ہے وہ مجاہدت کی، انہوں نے قربانیاں دی۔ آپ جائیں پڑھیں تو صحیح انقلاب کو کہ کیسے یہ آپ کا رضا شاہ، جس کو آپ بظاہر جو ہے شیعہ کہتے ہیں، بہت سارے آپ کے شیعہ ماتمی اور جلوس اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے ساواک کے ایجنٹ، یہودیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کتنی شدت کے ساتھ شیعوں کو قتل کیا ہے۔ تو اب بھائی اس سے باہر نکلو کہ جو ہے میں اپنے آپ کو شیعہ کہہ کر یہودیوں کے لیے کام کروں، میں پھر بھی شیعہ ہوں، اور جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکومت بنا کر ان کے لیے کام کرنا چاہے وہ جو ہے وہ دشمن ہے اس دین کا۔ حماقت سے باہر نکلو، تمہارا ماتم 1200 سال امام کے کام نہیں آیا ہے، اب تم نے ماتم کر کے کیا کارنامہ کر لینا ہے؟ عزاداری کا مثلا اصلاً سینہ پیٹنا نہیں ہے، عزاداری کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ظلم کے خلاف وہ قوت موجود ہو، علامت ہے عزاداری، ہدف نہیں ہے۔ آپ کی عزاداری ظلم کے خلاف آواز ہے، اور اگر یہ ظلم کے خلاف آواز ہے تو عزاداری ہے، ورنہ صرف سینہ پیٹنا عزاداری نہیں ہے۔ اس کو کنسیڈر کریں، اس کو سوچیں، اس پر غور کریں۔ کیوں امام حسین کے لیے عزاداری جو ہے اس کی اتنی وہ ہے؟ آپ ویسے کھڑے ہو کر روڈ پر جو ہے نا خامخواہ ماتم کرنا شروع کر دیں مثلا، تو اس کی کوئی حیثیت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ اپنی عزاداری میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آتے ہیں، حسین از دی سمبل آف مظلومیت اور ظلم کے خلاف آواز۔ اصل میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا اور عاشورہ سے کارنامہ یہ ہے، اور اس کارنامے کو اب دیکھیے، اس عزاداری کی دو شکلیں نظر آ گئیں۔ ایک کیا ہے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف آنسو بہانا، جس کو حضرت زینب نے بالکل اپنے خطبے میں کہا، اتب کونا اخی، تم میرے بھائی کو لیے روتے ہو، اللہ کرے تمہاری آنکھیں روتی رہیں، تمہارا یہ نالہ کم نہ ہو، تمہاری مثال اس عورت کی طرح سے، آیت پڑھی ہے بی بی نے، تمہاری مثال اس عورت کی طرح سے کہ جس نے اپنی رسی کو مضبوطی سے بٹنے کے بعد اس کو کھول دیا، اللہ تی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاسا۔ کیوں کہا بی بی نے؟ کیوں بد دعا دی؟ اس لیے کہ وہ آنسو کے جو وہ عزاداری کے جو امام کی نصرت نہیں کر رہا، دین کی نصرت نہیں کر رہا، ظالم کے خلاف احتجاج نہیں بن رہا، اس آنسو کی ضرورت نہیں ہے۔ کنسیڈر کریں نا کہ پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ اہل بیت جو ہے وہ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، روم اور حبشیوں کے غلاموں کی طرح سے، زمانے کا امام جو ہے وہ طوق و زنجیر پہنے ہوئے کھڑا ہوا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ رونا ہے؟ اس طرح سے رونا چاہیے؟ اسی طرح سے سوچیں کہ آپ کا امام 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے، تو کیا 1200 سال کے پردہ غیبت میں ہمیں صرف رونا چاہیے ہائے میرا امام کیوں ہے؟ نہیں بھائی، عمل کی صورت میں۔ اور امام خمینی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے اس کربلا کی عملی کیفیت کو جو ان کے خلاف تھی، اس کو آپ نے عملی صورت اختیار کر کے دی۔ اور میں نے کہا نا کہ آپ نے طاغوت کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ یہی خنجر شہید صدر کے ہاتھ میں بھی تھا، لیکن آپ کے پیچھے جو قوم تھی وہ خائن تھی، اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ ایرانیوں نے جواب دیا، قربانیاں دیں، لاشیں اٹھائیں، جا کر دیکھیں۔ اور اب دیکھیں، غور کیجئے، جیسے ہی انقلاب اسلامی پابرجا ہوتا ہے، فوراً طاغوت جو ہے نا وہ حرکت میں آتا ہے۔ ایک طرف صدام کو جیسے اپنے پالتو کتے کو آرڈر کیا جاتا ہے، وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ 8 سالہ جنگ، اور اس 8 سالہ جنگ میں حتیٰ یہ باتیں کرنے والے یہاں پر ان پاکستانیوں نے بڑی قیمت لے کر جو ہے نا وہ ہتھیار بیچے، لیکن ہم اس پر بھی ان کو کہتے ہیں صلوات تم پر کہ تم نے کم از کم پیسے لے کر ہی ہتھیار دے دیے تھے، ورنہ تو ایک جہان تھا جو کہ ایران کو ہتھیار دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔
اور اس قصبہ پرسی کے عالم میں جو ہے انہوں نے جنگیں کی ہیں. جائیں جا کر قبرستانوں کو دیکھیں اور انہی قبرستانوں میں ان عرفا شہداء کی لاشیں دیکھیں, تب آپ کو پتہ لگے گا. ہے آپ کے پاس شہیدوں میں آج کے دور میں کوئی شہید ایسا ہے کہ جس کی قبر جو ہے وہ زندہ معجزہ بنی ہوئی ہو؟ جاؤ جا کر احمد پلار کی قبر کو دیکھو کہ جس کی قبر سے آج بھی جو ہے وہ گلاب کی خوشبو اور پانی آتا ہے. اور جا کر پوچھو پھر کسی سے کہ ہیں تاریخ اسلام میں دوبارہ کوئی ایسے شہید 21 سال کا نوجوان کس مقام پر کھڑا ہوا ہے؟ اور جا کر دیکھیں کیسے کیسے معجزات ہیں, کیسی کیسی چیزیں ہیں. یہ سارے کا سارا سلسلہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کارنامہ کیا. اب امام کی نظر کیا ہے؟ امام اپنے لیے حکومت بنانے نہیں آئے. خدا کی قسم آپ جا کر دیکھیں, یعنی امام نے وہ آئیڈیل صورتحال قائم کی ہے کہ جس کے لیے دنیا آج بھی, روس کا اتنا بڑا جو ہے صدر کی طرف سے ایلچی آ رہا ہے, امام فورن منسٹر آ رہا ہے, امام کے کچے گھر میں بیٹھا ہوا, ٹانگیں لرز رہی ہیں امام کے کچے گھر میں بیٹھ کر. کوئی امام نے اپنے لیے جائیداد نہیں بنائی, اپنی اولاد کے لیے جائیداد نہیں بنائی. کسی چیز کو امام خمینی کے لیے آج تک ثابت نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ آپ کی جو اولاد خائن ہو کر جدا ہو گئی آپ سے, انہوں نے بڑی یہ سوچا تھا کہ ہمیں کچھ ملے گا. کیا دیا ان کو دنیا نے بتائیے؟ لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ. اور میں آپ کو یعنی میں اگر اپنی جو اسٹڈیز ہیں اس کے مطابق ایک بات کروں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ واحد انقلاب ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان کیا, اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد رہبر معظم جیسا لیڈر عطا کیا. واقعاً دوبارہ ایک ڈپلیکیشن ہے, واقعاً دوبارہ ڈپلیکیشن ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے, اس کو غور کیجیے گا. یعنی اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے پیغمبر کے بعد آ جاتے جس طرح سے یہ انقلاب بچا ہوا ہے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود. ادھر لبنان میں جو ہے وہ امام موسیٰ صدر, یہ خائن آپ کا جو ہے وہ قذافی, اس نے جو ہے وہ اسلام اور دین کے کمر میں خنجر کھوبا جب جو ہے وہ لیبیا میں سے جو ہے ان کو غائب کرایا طاغوت کے ساتھ مل کر. یہ سب طاغوت کے ایجنٹ ہیں جن کو یہ ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ طاغوت کے ایجنٹ ہیں, طاغوت کے پیسوں سے ان کو اسلام کا ہیرو بنایا جاتا ہے. ورنہ سب کے سب پوچھے جا کر اس کو اتنا ہیرو بنانے والوں سے کہ عائشہ بریگیڈ کیا تھی. عیاش آدمی ہے جس نے پوری عورتوں کی ایک بریگیڈ اپنی عیاشی کے لیے بنا کر رکھی ہوئی تھی. یہ سب کے سب ایسے ہی. اور آؤ ادھر آ کر بتاؤ ہمیں, قاسم سلیمانی کی اصلا خاک پا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ایک ہو. چبر اسد رہبر, چبر اسد امام خمینی, اصلا قاسم سلیمانی جیسا تم ایک پیدا نہیں کر سکتے, نہ دکھا سکتے ہو. تمہارے عیاش بریگیڈیئرز, تمہارے عیاش جنرلز, ان کو کیا پتا کہ اسلام اور دین کیا چیز ہوتی ہے؟ جاؤ جا کے قاسم سلیمانی سے جا کر دیکھو, اس کی خاک اپنے سر پر ڈاکو, آنکھوں میں سرما لگا, تب تاکہ تمہیں شاید نظر آنا شروع ہو کہ دین کیا ہے اور دین کی قوت کیا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا کہ ہمیں رہبر جیسا جو ہے وہ لیڈر عطا کیا ہے. اور آپ اس پورے جتنے سالوں سے رہبر جو ہے وہ ماشاءاللہ رہبریت میں نے ایک جگہ اور عرض کیا تھا, کچھ احمق جو ہیں وہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ رہبر مجتہد نہیں ہے. تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں گونگا کیوں نہیں کر دیتا؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے. تم اس شخص کے بارے میں بات کرو جس کا 25 سال سے در سے خارج چل رہا ہے. تمہارے اندر اتنی جرأت ہے نا, جاؤ جا کے بیٹھو در سے خارج میں اور علمی طور پر جواب دو. آ کر نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والے جاہل اپنے آپ کو اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ لگاتے ہوئے جو ہے ان کو شرم نہیں آتی ہے. بے تحاشا اس طرح کے بھرے پڑے ہیں پاکستان میں کہ خود کی علمی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ایک وہ جو ہے عورتوں کی گول میز کانفرنس کراتے ہیں, پتہ نہیں کیا کراتے ہیں, اس سے زیادہ اوقات نہیں ہے ان کی کہ یہ اس سے زیادہ کچھ کر سکیں. ان کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے؟ پاکستان میں آ کر خمس کھانے کے لیے جو ہے وہ مدرسے کھول لیتے ہیں اور جو ہے خواتین کو جو ہے وہ ان کے حیض و نفاس کے مسائل وہ بھی غلط پڑھاتے ہیں, اس میں بھی بے وقوفیاں کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی علمی حیثیت ہے, یہ جا کر رہبر کے بارے میں بددہانی کرتے ہیں. ان کی اوقات کیا ہے؟ 25 سال سے رہبر ہے. آج تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہارے جو باپ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ آج تک رہبر کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے. ایک ایسی شخصیت دیکھیں, کوئی رہبر یہاں یہ ملا عمر اور جو ہے وہ کیا نام ہے اسامہ بن لادن جیسی خیالی شخصیات نہیں ہیں کہ جن کو نہ آج تک دنیا نے شکل دیکھی, نہ جنازہ دیکھا, نہ گھر دیکھا, نہ اولاد دیکھی. یہ ایجنسیوں کی بنائی ہوئی وہ نہیں ہے قدرتیں. رہبر باقاعدہ ہر روز کے حساب سے آتے ہیں ٹی وی کے اوپر, ان کا گھر موجود, ان کی اولاد موجود ہے. اتنے سالوں میں ایک خامی نہیں نکال سکے. میں تو سلام کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میرے لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سائے کی طرح سے ہیں وہ, کہ کم از کم میں اپنی زندگی میں ایک شخصیت کو ایسا دیکھتا ہوں کہ جس کی پوری زندگی ایک طرف ہے. یعنی جب سے رہبر آن اسکرین ہے, یعنی یہ وہ شخص ہے جو کہ 8 سال ایران کا صدر رہا ہے,
8 سال صدر رہنے کے بعد آج لا کے دکھاؤ کہ کتنی ان کے پاس دولت ہے اور کتنی ان کے پاس جو ہے وہ گاڑیاں ہیں. ایک سادہ سے گھر میں رہنے والا ایک سادہ سا انسان جس کی سادگی نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے. اس وقت رہبر کے متعلق جہاں کہیں بھی جس منہ سے کوئی الفاظ برا نکل رہا ہے وہ طاغوت کی جو ہے وہ نوالا اس کے پیٹ میں موجود ہے. ورنہ رہبر معظم کی آج تک وہ نہیں کر سکے. امریکہ نے اپنے پورے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, پوری طاقت لگائی ہوئی ہے, اس کے باوجود وہ رہبر معظم کی زندگی میں سے ایک خامی نہیں نکال سکے. تو جب وہ ایک خامی رہبر میں سے نہیں نکال سکے تو تمہاری اوقات کیا کہ تم رہبر کے متعلق بات کرو گے. رہبر معظم جیسی اس وقت اور اب پوری دنیا اس وقت لگی ہوئی ہے ایران کو, اور یہ یاد رکھیے گا, ایران اگر ایرانیوں کی حکومت ہوتی ہم کبھی ہم اس کے متعلق بات نہیں کرتے. ایران کا جو وہ انقلاب ہے جس کا اثر آج حزب اللہ کی شکل میں, کون ہے حزب اللہ؟ سب سے بڑے منافق یہ لوگ ہیں کہ جو حزب اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو کہتے ہیں واہ جی واہ حزب اللہ حزب اللہ, اور جو حزب اللہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایرانی انقلاب اسلامی کی پیداوار ہیں, اس نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمیں کریٹ کیا, اور اس کے احسان مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. شرم نہیں آتی انہیں. آج رہبر معظم کی جو نظر ہے وہ اور ان کی جو یعنی صلابت سیاسی ہے اور آپ کی جو سیاسی نظر کی قوت ہے, آپ اس کا اندازہ لگائیے. آپ کی سیاسی نظر کی قوت کا کہ اس وقت لبنان میں حزب اللہ موجود ہے, یمن میں انصار اللہ موجود ہے, اور جہاں جہاں رہبر معظم کی اس نظر کی صلابت اور اس کی کیفیت موجود ہے وہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ طاغوت زمان اور شیطانی نظام کو انہوں نے نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے. اس وقت پوری دنیا لرزہ بر اندام ہے الحمدللہ خمینی بزرگ کی اس نظر اور خامنائی کی جو ہے وہ اس سیاسی بصیرت کے سامنے. ان لوگوں کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ, جب طاغوت کچھ نہیں کر سکا رہبر کے مقابلے میں, یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے, تو آپ اور اس طرح کے افراد کی حیثیت کیا ہے کہ یہ کوئی بات کریں اور اس کی کوئی کے حوالے سے بددہنی نہیں کریں. لہذا یہ صرف ان کی باتیں ہیں اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے پاس رہبر معظم کے لیے سوائے دعاؤں کے کچھ بھی نہیں ہے عزیزان من. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رہبر معظم اس دنیا میں ایک ایسی نعمت کبریٰ الہیہ ہیں کہ اسی نعمت کبریٰ الہیہ کے ذریعے سے حقیقی نعمت کبریٰ الہیہ امام زمان علیہ السلام تک پہنچا جا سکتا ہے. یعنی یہ نعمت کبریٰ الہیہ ضمنی نعمت کبریٰ الہیہ ہے امام زمانہ کے مقابلے میں. اس نعمت کبریٰ الہیہ کا اگر ہم نے اس وقت, چونکہ موجودہ سامنے ایٹ فرنٹ جو ہے وہ مراد ہے میری, کہ ایٹ فرنٹ جو سب نعمت کبریٰ الہیہ ہے وہ رہبر معظم ہے. اور اگر ہم نے خط انقلاب کو, اگر ہم نے خط رہبری کو, اگر ہم نے خط حقیقی انقلاب اسلامی کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا اور اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کی, تو یہی وہ راستہ ہے عزیزان من جو مجھے اور آپ کو منسلک کرے گا امام زمان علیہ السلام سے. لہذا اس دور میں اب رہبر معظم کے لیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, آپ کی سیاسی نظر, آپ کی سیاسی کردار جس نے دنیا بھر میں, یعنی آپ مجھے چھوڑیے, آپ جا کر صرف نیٹ پر بیٹھ کے نا ایک دفعہ ان افراد کے اقوال اٹھائیے کہ جو رہبر سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے کہا. یہ پیوٹن, اس نے رہبر سے ملاقات کرنے کے بعد یہ کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں عیسی مسیح سے ملاقات کر کے آیا ہوں. وہ کونڈلیزا رائس کہ جس کی شیطانی دماغ اور طاغوتی دماغ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ لرزہ پیدا کر دیا تھا, وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جی ہم سارا سال بیٹھ کر جس کی چیز کے اوپر جو ہے وہ ہمارا پورا تھنک ٹینک بیٹھ کر جس کے اوپر پلاننگ کرتا ہے, رہبر معظم کی ایک سپیچ اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. خدارہ ہوش کے ناخن لیں. اس وقت پوری دنیا ہے کہ جو ایرانی انقلاب کے پیچھے لگی ہوئی ہے, کوئی ایک بھی حقیقی دوست, یقین کیجیے گا, بعض ہمارے نوجوان ساتھی کہتے ہیں کہ جی رشیا کے ساتھ فلاں, یہ یاد رکھیے گا کہ رشیا کبھی بھی ہمارا حقیقی دوست نہیں ہے. جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بعض ایسے یہودی اور بعض ایسے قبیلوں کے ساتھ آپ نے پیکٹ کیے تھے, معاہدے کیے تھے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے کم از کم ان کا ضرر آپ تک نہ پہنچے, تو آپ نے پیکٹ کیے. اسی طرح سے یہ جو پیکٹ ہے اس وقت جو ہے چائنا کے ساتھ, اگر ان کی کوئی ڈپلومیٹک ایشوز ہیں یا جو ان کے ڈپلومیٹک جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہیں یا کسی اور ملک کے ساتھ, حتیٰ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ جو اچھے تعلقات ہیں وہ دین اسلام کے استحکام کے لیے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا رہبر نے کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہند کے اندر جو ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا گیا اور رہبر خاموش رہے ہوں, کشمیر میں جو ہے وہ کچھ کیا گیا اور رہبر خاموش رہے ہوں. رہبر کبھی, اور میں یقین دلا دوں آپ کو کہ اگر ہماری جو افواج ہیں آج جو ہے وہ ایرانی جو افواج ہیں, ایران کے جو ملٹری جو ان کی جو
اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اگر پلاننگ کریں تو ہمیں کشمیر میں بھی کامیابیاں نصیب ہوں گی. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ قاسم سلیمانی، یہ کون ہے قاسم سلیمانی؟ اسی رہبر کے ہاتھوں کا پروردہ ہے. ان جیسے لوگوں کے اندر آج اس جیسے ان کے پاس ایک نہیں کئی افراد موجود ہیں، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو یہ انقلاب، اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ انقلاب انشاءاللہ رہبر کے ہاتھوں سے امام زمانہ کے ہاتھوں میں منتقل ہوگا، اللہ نے چاہا. اب رہبر معظم اس زمانے میں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر، آپ لوگوں سے بات کر کے رہبر فرماتے ہیں کہ تم لوگ ہو نوجوانوں جنہوں نے یہ سارا کام کرنا ہے. یہ یقین کیجیے گا حتی مجھ جیسے بھی جو یہ 40-45 سے اوپر ہو چکے ہیں، ہم سب بھی بیکار ہیں. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں. ہمارا کام گزر گیا. ہم نے اگر ایمان کے ساتھ امام زمانہ کو درک کر لیا، یہی اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر سب سے بڑا احسان ہوگا. ہم اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری انرجیز ختم ہو چکی ہیں. اب آپ لوگ ہیں، اگر آپ صحیح معنی میں اس بات کو صرف کنسیڈر کرو کہ یہ حکومت اسلامی اور انقلاب اسلامی، اس کو اگر مستحکم کیا جائے، اس کو آپ اکنامک آئیڈیاز دیں، اس کو آپ پولیٹیکل آئیڈیاز دیں، اس کو آپ کنسٹرکٹیو آئیڈیاز دیں، اور اس کو آپ بلڈ کرنا شروع کریں اور انقلاب کی جو ہے وہ جڑوں کو مضبوط کریں، تجارت کے میدان میں آ کر مدد کریں، مختلف طریقوں سے آ کر اس انقلاب کی مدد کریں، تو آپ یقین کریں آپ امام زمانہ کی مدد کر رہے ہوں گے. اور اسی انقلاب کے سائے میں ہم نے وہ طاقتور انشاءاللہ سسٹم بنانا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے امام کو ثابت کرنا ہے کہ مولا ہم موجود ہیں. تو میں آپ تمام نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، رہبر کے بازو بنیں. آج ہمیں اکنامکس کی فیلڈ میں افراد کی ضرورت ہے، آج ہمیں سائنٹیفک فیلڈ میں افراد کی ضرورت ہے. ماڈلز بنائیں اور جا کر، یہاں پاکستان میں آپ کے ماڈل لینے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ سب کے سب رشوت اور کیپٹلسٹ بیہیویئر ہے. آپ یہاں پر کوئی ماڈل بنا کر دیں گے، یہاں کا کیپٹلسٹ آپ کو نابود کر دے گا. کوشش کریں کہ وہاں پر جا کر انقلاب اسلامی کے لیے کوشش کریں، اور وہاں پر انقلاب میڈیکل کی فیلڈ میں، مختلف فیلڈز میں، جس فیلڈ میں آپ کوشش کر سکتے ہیں انقلاب اسلامی کے لیے کام کریں، حزب اللہ کے لیے کام کریں، اور ان طاقتوں کو مضبوط کریں تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کے. اور اسی ضمن میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ پاکستان کی مدد نہ کریں. پاکستان میں اگر کوئی ہے لینے والا، ہم حاضر ہیں، اور ہم پاکستان کی افواج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سب کو یہ بات کہتے ہیں. اور آپ کو یقین دلاتا، پاکستان میں شیعوں سے زیادہ پاکستان کا جو ہے وہ آپ کو حب وطن نہیں ملے گا. پاکستان میں آپ کو جو ہے وہ شیعوں سے زیادہ جو ہے وہ ایماندار کوئی نہیں ملے گا. انشاءاللہ ہم پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر پاکستان امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے آمادہ ہے تو پھر ہم جان، تن، من، دھن سب کچھ لگانے کے لیے آمادہ ہیں. لہٰذا آج اگر ہم اور ہماری حکومت رہبر کی جو نظر ہے اس کے سائے میں اپنی ڈائمنشن کو چاہے امام زمانہ علیہ، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ ضرور ضرور رہبر کے معظم کی جتنی بھی تقاریر ہیں ان کو سنا کریں، اور ان میں حتماً آپ کے لیے پیغام ہوگا. اس پیغام کو اپنے لیے لیں، اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا تو خدا نے چاہا تو آپ بھی امام زمانہ علیہ السلام سے منسلک ہوں گے. اس دعا کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں انقلاب اور اس کے خط کو سمجھنے اور اسی انقلاب کے ذریعے سے امام کے لیے کوئی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس ماہ مبارک رمضان کی پربرکت ساعتوں میں ہماری کسی ایک دعا کو مستجاب فرمانا چاہتا ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ النور، بسم اللہ النور.